بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، نہایت مہربان اور نہایت رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ دولت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ رزق کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ مال اور کاروبار کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر میرے پاس میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور میرے بھائی وہ آتے ہیں، آ کر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضرت مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کیا کریں؟ تو میں انہیں یہ عمل بتاتا ہوں۔ ایک صاحب جو ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا حضرت اس وظیفے کو عام کر دیں۔ آگے چل کر میں یہ صورت بھی بتا دوں گا کہ یہ صورت کتنی بار پڑھنی ہے اور کون سی صورت ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ لیکن واقعہ کی طرف جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ روزانہ افطار کے وقت جب آپ روزہ افطار کر رہے ہوں، اس وقت جب دسترخوان پہ آپ کے سامنے ڈھیروں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پڑی ہوں، رزق ہو، اس وقت ایک سورت پڑھ لو 10 بار اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جو معجزہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فقیر بھی اس سورت کو پڑھے گا نا تو انشاءاللہ وہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں افطاری کے وقت یہ سورت 10 بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے اندر پورا سال رحمتیں برستی ہیں، رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ پورا سال اللہ کی رحمت کے دروازے اس گھر پر کھل جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر فراوانی ہو جاتی ہے۔ مال، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ میرا رب دے دیتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں دولت کی وجہ سے کہ دولت نہیں ہے، تو یہ عمل جب آپ کریں گے افطاری کے وقت، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کو میرا رب دولت بھی عطا کرے گا۔ اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق بھی عطا کرے گا۔ وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جن کی جھولیاں خالی ہیں اور معاشرے کے اندر انہیں طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں کم نظر سے دیکھا جاتا ہے، کم تر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ایسا آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہوتی جاتی ہیں۔ وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر اپنے زخمی دل کے ساتھ، ارے مفتی صاحب دل کیسے زخمی ہوا؟ میرے بھائی، یہ معاشرہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ جب زبان کے تیر چلاتا ہے نا تو ان کے سینے زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ تیر سیدھا جا کے دل پہ پیوست ہوتا ہے، دل پہ لگتا ہے۔ زخمی دل کے ساتھ جب اس ایک سورت کو 10 بار روزانہ افطاری کے وقت وہ پڑھ لیں گی، انشاءاللہ میرا رب ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ ان کی خالی جھولیاں اس عمل کی بدولت بھر جائیں گی، اور جن کے اولاد ان کی بات نہیں سنتی، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے، ان کی اولاد ان کی بات سننا شروع ہو جائے، تو اس عمل کو اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد کی سوسائٹی بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کی اولاد فرما بردار بھی بن جائے گی۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا، رزق
اللہ نے غیب کے خزانے سے دیا، دولت کے سارے خزانے میرے رب اس کی طرف کھول دیتا ہے۔ اتنا مال ہوتا ہے، اتنا مال میرا رب دیتا ہے کہ وہ جو پہلے مانگنے والا تھا نا، وہ جو پہلے لوگوں سے مانگتا تھا، اب وہ لوگوں کو دینے والا بن گیا۔ معزز سامعین کرام، بڑا قیمتی عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، بڑا ازمودہ عمل ہے۔ آپ نے سکپ نہیں کرنا، ایک ایک بات کو آپ نے آخر تک سننا ہے، اور آخر تک اس وظیفے کو صحیح طریقے سے سن کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی اکثر مجھے کہتے ہیں حضرت جلدی سے وظیفہ بتا دو، اور میرے پیارے بھائی پہلے وظیفے کا طریقہ، وظیفے کی اہمیت، وظیفہ ہے کیا، کیا ملے گا، یہ نہ بتائیں تو اچانک سے وظیفہ بتا دیں، آپ اگنور کر دیں اتنا بڑا وظیفہ۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات کروں گا کہ خدا را سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ایسے عمدہ وظائف آپ کو اسی چینل پر ملتے رہیں گے، ایسے عمدہ مسائل آپ کو اسی چینل پر ملتے رہیں گے، دینی بیانات آپ کو اسی چینل پر ملتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، آپ کی ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا، ہماری یہ دل بڑھ جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے کہ شکر خدا کا کسی کو تو ہماری بات پسند آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، کمنٹ سیکشن کے اندر ایک دعا آپ نے لکھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یہ دعا تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس دعا کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، دو باتیں ہیں، ایک تو وظیفے کی اجازت بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب غیب آدمی نا غیب کے لیے دعا کرتا ہے، اجنبی آدمی نا اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میرا رب فوراً اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ باوجود جاننے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ تو فرشتے پھر کہتے ہیں رب ذوالجلال آپ کا ایک بندہ اس بندے کے لیے دعا مانگ رہا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں ہے۔ میرا رب فرماتے ہیں دونوں کے حق میں یہ دعا قبول کر لو، اور جو دعا مانگتا ہے اس کی 100 حاجات کو پورا کر دو۔ معزز سامعین کرام، اس لیے میں کہتا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے، آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، افطاری سے پہلے آپ نے غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو آپ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کے بارے میں میرے رب نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو جب انسان خرچ نہیں کرتا، ہاتھ کو باندھ دیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، رب کائنات کی قسم اس انسان کے حالات بھی سمٹ جاتے ہیں، میرے اللہ کی طرف سے بھی اس پر فراوانی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مشکل میں پڑ جاؤ، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، حالات آپ کو گھیر لیں، تنگ دستی، لاچاری، فقر و فاقہ آ جائے، تو فوراً اللہ کے نام کا کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، اللہ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا کے واپس کریں گے۔ ویسے ایک روایت میں آتا ہے 10 گنا،
رمضان المبارک میں 70 گنا، تو ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے معزز سامعین کرام، جب آپ صدقہ دیتے ہیں، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈتے ہیں، ادھر یہ غریب، یہ فقیر، یہ مسکین اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، یا رب ذوالجلال بھیجنا تو کسی کو، مولا کریم میری مدد کر دے، اے کریم رحیم مولا میری مدد کرنے والا بھیج دے، میری مدد بھیج دے۔ اللہ پھر آپ کے دل میں ڈالتا ہے، آپ جاتے ہیں اس بندے کو صدقہ دیتے ہیں۔ اب جب وہ بندے کو دیا تو معزز سامعین کرام، وہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ دل سے دعا دیتا ہے۔ جب کسی غریب تنگ دست کی، لاچار کی آپ ضرورت کو پورا کرتے ہیں، دو باتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ایک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی، اور دوسرا اس کے دل سے نکلنے والی دعا۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، یہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، رب ذوالجلال کا عرش کانپ اٹھتا ہے اور فوراً وہ دعا قبول ہوتی ہے، آپ کا صدقہ بھی قبول ہو جائے گا، اور ساتھ آپ کو ملنے والی ڈھیروں دعائیں۔ جب وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے نا کہ آج آپ کے کھانے کا انتظام ہو گیا، آج آپ کے پہننے کا انتظام ہو گیا، جب وہ سنتے ہیں ان کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے، رب کائنات کی قسم میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور میں یوں بھی کہوں گا فطرانہ عید سے پہلے پہلے دے دینا ہے، کوشش کریں کہ اسے بھی غریب کو دیں، ایسے نہ ہو کہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ اس کا مستحق ہی نہ ہو، تو جب آپ غریب کو دیں گے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا، تو صدقہ آپ نے دینا ہے۔ ایک لازمی بات اور بھی شیئر کرتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ صدقہ دے رہے ہیں، ادھر آپ تصویریں بنوا رہے ہیں کہ بھئی یہ تصویر بنا لو، نہیں نہیں یہ غربت کا مذاق ہے، نہیں نہیں یہ غریب کا مذاق ہے، نہیں نہیں یہ غریب کی غربت سے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ دنیا میں واہ واہ تو ہو جائے گی، دنیا والے تو کہیں گے بڑا سخی ہے، لیکن میرا رب نہیں کہے گا۔ تو یاد رکھیں، صدقہ دینے کے بعد آپ جب افطاری پہ بیٹھتے ہیں، افطاری کے لیے دسترخوان لگا دیا، ایک اور بات بتاتا چلوں، جب آپ افطاری دیں تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا ہے، امیروں کے بجائے۔ اکثر دسترخوان میں نے دیکھے ہیں جہاں غریب نہیں ہوتے، غریب آ رہا ہے کھانے کے لیے، غریب کو دھتکارا جا رہا ہے، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا۔ جب غریب کو دھتکارو گے میرا رب آپ کو دھتکار لے گا۔ امیر کے لیے باغیں پھیلا کے کھڑے ہو، نہ ایسے نہیں کرنا، آپ نے امیر کو بھی آنے دینا ہے، ساتھ غریب کو لازمی پروٹوکول کے ساتھ لائیں۔ ارے کیا ہوگا، غریب کے منہ میں جانے والا لقمہ، اس کی خوشی اور اس کی مسکراہٹ، اس کے دل سے نکلنے والی دعا، یہ آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کے نصیب کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے افطاری کے وقت غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جائے، فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جائے، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جائے۔ تو جب آپ نے افطاری کے لیے دسترخوان سجا لیا ہو، سجانے کے بعد خواہ افطاری محلے والوں کو دے رہے ہوں یا افطاری گھر والوں کی ہو،
جیسی بھی افطاری ہو، جس قسم کی افطاری ہو، افطاری کے وقت آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اے کریم رحیم مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی کیا۔ جب آپ رو رو کے اپنے رب سے مانگیں گے نا، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کے ایک ایک آنسو کے بدلے آپ کو عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، افطاری کے وقت افطاری کاٹنے میں، افطاری کو لگانے میں، افطاری کو سجانے میں وقت گزر جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر کہتے ہیں گلا، پھر شکوہ، پھر شکایت ہونٹوں پہ، رب دیتا نہیں ہے، رب میری سنتا نہیں ہے۔ ارے بندیا، تو نے مانگا بھی ہے، میرا رب تو قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے لاڈلے بندے، اے میرے پیارے بندے، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں رب سے تو دور بھاگ رہا ہے؟ کیوں اپنے اللہ سے بچھڑ کے جا رہا ہے؟ معزز سامعین کرام، پھر یہ بندہ ادھر مانگتا نہیں ہے، ادھر شکوہ، شکایت اور بڑے بڑے سوالات کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے مانگنا ہے، مانگنے کے بعد جب آپ نے مانگ لیا، افطاری سج گئی، اب آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور ایسے پڑھیے گا گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کا سہارا تھا میرا نبی، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا میرا نبی، غریبوں کو سینے سے لگانے والا تھا میرا نبی، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جب کوئی ضرورت ہوتی تھی نا، جب کوئی حاجت ہوتی تھی، سیدھا میرے نبی کے در پہ جاتے تھے، میرے آقا کے در پہ جاتے تھے، میرے نبی، میرے آقا انہیں عطا کیا کرتے تھے۔ تو مظلوموں کا والی، بے قسم بے سہاروں کا والی، یتیموں کا والی، آج آپ اس کے ایسے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے گویا آپ نے اس کے روزے کی جالی کو تھاما ہوا ہے، روزے کی جالی کو تھام کے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ محبت سے اپنے آقا پہ درود پاک بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عشق کے ساتھ، پیار سے اپنے پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا۔ اور ایک بات، آقا آپ نے غریبوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑا ہے؟ آپ نے یتیموں کو کس کے سہارے پہ چھوڑا ہے؟ آپ نے بے سہاروں کو کس کے سہارے پہ چھوڑا ہے؟ آپ نے بے قصوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑا ہے؟ یہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، عشق کے ساتھ، محبت سے پڑھیے گا۔
پھر اس کے بعد میرے بھائی اللہ کا پیارا نام، وہ نام جو ساتوں زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے، وہ نام آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 313 مرتبہ۔ یہ آپ افطاری کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب رزق بانٹے جاتا ہے۔ پڑھنے کے بعد یا فتاح یا رزاق کو 313 بار پڑھنے کے بعد وہ صورت جس سے مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور وہ صورت جس سے حالات بدل جاتے ہیں، وہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور یاد رکھیں 10 بار پڑھنی ہے۔ کون سی صورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدقت یا رب العالمین۔ یہ صورت آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ صورت ہے جب میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جب میرے آقا ابراہیم کی جدائی کے بعد رو رہے تھے، دشمن میرے آقا کو ابتر کہہ رہے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، میرے آقا روئے، میرے اللہ نے فرمایا اے لاڈلے محبوب رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ تو یہ صورت آپ نے 10 بار افطاری کے وقت پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ پہلے یا فتح ہو یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر درمیان کے اندر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر جو بھی دعا مانگو گے نا، رب کائنات کی قسم وہ دعا قبول ہوگی۔ معزز سامعین کرام، پھر مقدر جاگ اٹھے گا، نصیب جاگ اٹھے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔